السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، پچھلے پورا ہفتہ جو ہم نے سینیریو دیکھا ہے اس وقت، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پروسیڈنگز کے حوالے سے کافی ایکٹیو دکھائی دیتا ہے۔ اوور آل جو سینیریو میں ہم نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں، اس میں سے کراچی کی بے ضابطگیوں کے حوالے سے، کراچی کا جو تباہ حال نظام ہے اس کے اوپر، یہ کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے اوپر نہیں دکھائی دے رہی ہمیں ہیئرنگ، بلکہ اوور آل بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہے، جس کا کنیکشن لوکل گورنمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پروونشل گورنمنٹ دونوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ لیکن جو اپوزیشن جماعت ہے ان کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فیڈرل کا اس میں کیا کردار ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی فیڈرل کا کردار ہو سکتا ہے سندھ کی بے ضابطگیوں میں، سندھ کے جو اوور آل تباہ حالی ہے اس میں، یا کراچی کے سسٹم میں، یا پھر پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ نے ہی اس کے اوپر تمام تر کام کرنا ہے۔ ہم نے کچھ ہیئرنگ میں پوائنٹس یہ بھی سنے جہاں پر کلیئرلی انڈیکیشن دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ سندھ میں، کراچی میں کسی بھی جو وہ اصول ہیں یا رولز ہیں اس کی نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی بات کی، یعنی جب بھی کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے، جب ورڈکٹ اناؤنس ہوتا ہے کورٹ کا، تو یہ ہم سب پر فرض ہوتا ہے، ہم سب پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں۔ لیکن انکروچمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کنٹیمپٹ لگا، پھر ساتھ ہی ساتھ بل بورڈز کا یہ تیسری مرتبہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، معاملہ دوبارہ سے ابھرتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم فردر اس کے اوپر جو ہے ہیئرنگ دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی ہم نے نہیں دیکھی کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے، اتنے بل بورڈز ہونے چاہیے، اتنے اس کی کمپلیٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس سے جو لاسٹ ہم کنکلوژن دیکھتے ہیں وہ ہیئرنگ ہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی ریمارکس پاس کی، وہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے سندھ میں جو مافیا ہے وہ کمپلیٹلی مافیا آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مکمل تباہ حالی کا شکار ہے سندھ، اور حکمران جو ہے اپنا انجوائے کر رہے ہیں۔ کراچی کے جو تمام نالوں کی صفائی ہے، جو پرٹیکولرلی کچھ ایریاز این ڈی ایم اے کو اور ایف ڈبلیو او کو ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے، اب اس میں یہ بھی حکم آیا کہ کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کا حکم این ڈی ایم اے کو دینے کا حکم ہوا ہے۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اوور آل نیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہے فہد شفیق رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ رزاق باجوہ صاحب، سب سے پہلے بات کروں گی جو ان کے کلیئر ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور کل 3 دن سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی ہے کراچی میں۔ چیف جسٹس صاحب خود تشریف فرما ہیں، اور چیف جسٹس صاحب اتفاق سے ہمارے شہر کے ہی رہنے والے ہیں، اور خاص طور پہ اسی حلقے کے جہاں آپ ہم موجود ہیں، این اے 245۔ چیف جسٹس صاحب نے جو کراچی پر ریمارکس دیے ہیں سندھ گورنمنٹ پر، اس کے بعد تو اب بات ہی ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے کلیئر کہہ دیا، میئر صاحب کو کل کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، جائیں جان چھوڑیں کراچی کی۔ اور آج موجودہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں بھی جو کلامات ہیں چیف جسٹس صاحب کے، پوری قوم نے، پوری دنیا نے سن لیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یعنی کے ایم سی کراچی پر اور سندھ گورنمنٹ پر۔ اس سے قبل بھی مختلف جسٹس صاحبان عدم اعتماد کر چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی پر، کرپشن پر، اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے کراچی اور سندھ کی عوام کے دل کی آواز کہی ہے۔ انہوں نے کالے کو کالا کہہ دیا، اوپنلی کہہ دیا، کورٹ میں کہہ دیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر کے ساتھ۔ یعنی اب نالے جو ہیں ان سے انکروچمنٹ، یعنی آرمی ہٹائے گی، آرمی کہہ لیں نا، ایف ڈبلیو یا این ڈی ایم جو بھی ادارے ہیں ان کو یعنی اب کچرا آرمی اٹھائے گی، لوگوں کو ریلیف بارش سے بچانے کے لیے کشتیاں فوج اتارے گی۔ تو یہ کہاں گئی اتنے بڑا بچہ؟ 26 ارب روپیہ سالانہ میئر صاحب لیتے ہیں اور کئی 100 ارب سندھ گورنمنٹ لیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، کارکن، چیف جسٹس صاحب کی باتوں جو باتیں ہم کرتے تھے، ہمیں تو کہہ دیا جاتا تھا کہ جی آپ سندھ دشمن ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے مخالف ہو، آپ لوگ جو ہے مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب کیا کہیں گے؟ اب کیا یہ دونوں جماعتیں
جن لوگوں نے کراچی کا توبہ استغفار میں بہت سارے علاقوں میں تھا کچرا گھر، کراچی کچرا گھر، ٹھیک ہے کچرا گھر. ٹھیک ہے. فہد شفیق صاحب آپ سے جانوں گی، ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے. ہیئرنگ میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر بات ہوئی، لیکن سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسپیسیفکلی کیا کسی ایک ادارے کے اوپر کویسچن ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کویسچن ہے؟ یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے ان کا یہ جو ایک کویسچن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوینا، میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ اس میں ان کے ریمارکس کیا تھے. سارے ادارے پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں یا کوئی فرد واحد تو نہیں ہے. ادارے کسی گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ادارے آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں. پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے، اور بہت سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں. اب انہوں نے اسپیسیفکلی کس کے لیے کہا ہے اور کن اداروں کے لیے کہا ہے یہ میں آپ کو یہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ ماضی میں شاید کلیئر ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے، جب تفصیلی بیان آیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر سینماز بن گئے ہیں، بہت ساری سرکاری لینڈز پر مالز بن رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر انکروچمنٹ ہو گئی ہے، پرائیویٹ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کی اسکرینز لگ گئی ہیں. شاید آپ کی بھی نالج میں ہو، پورے پاکستانی قوم کی نالج میں ہے کہ کن کو کہا تھا اور کیا باتیں ہوئی تھی. وہ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں میں کھل کے بولوں گا تو کل کو میں غائب بھی ہو سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور یہ اداروں کا جو نام لیا کہ کون سے ادارے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹس ہوں گے جو لینڈ گرابنگ میں لگے ہوئے ہوں گے. لینڈ گرابنگ، زمینوں کا کام تو لینڈ گرابنگ ہوتا ہے نا. اچھا، دوسری چیز جہاں تک بات کی کراچی کے حوالے سے، دیکھیں کراچی میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات لیکن فہد، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے، مطلب کوئی کلیریفائڈ نہیں ہے اس میں کہ کس ادارے کے لیے یا کسی پولیٹیکل افیلیشن کے لیے بات کی. ایک جنرل بات ہے اور یہ ایک سے زائد اداروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. بٹ لوکنگ ایٹ دی پرسپیکٹو وچ پرٹیکولرلی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس پی سی اے کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، اور چاہے انکروچمنٹ کے معاملات ہوں، چاہے بلڈنگ کے گرنے کے معاملات ہوں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں ایس بی سی اے کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں ماضی میں بہت ساری وائلیشنز ہوتی رہیں کراچی کے اندر. ایکسٹرا فلورز ڈلتے رہے، بلڈنگ وائلیشنز ہوتی رہیں، بغیر نقشے کے کام ہوتے رہے، بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. لیکن اس دفعہ میں سندھ گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کروں گا اس پہ، اور دوسرا کہ ایس بی سی اے کو بھی، جو اس وقت کرنٹ ڈائریکٹر جنرل آیا ہے ایس بی سی اے کا، ان کا نام ہے اشکار داور، اور وہ بہت بہترین اور آنیسٹ آدمی ہے. اس نے جس دن سے چارج لیا ہے اس دن سے کراچی کے اندر کوئی میرے حساب سے ابھی تک 90 سے زیادہ بلڈنگز توڑوا چکے ہیں وہ، اور وہ کسی سے دوسری بات ہی نہیں کرتے. خود نکل کے میں نے خود ان کو میرے ساتھ جا کے انہوں نے سروے کیا، اور فوری ایکشن مطلب ان لیگل جو بھی چیز ہے نا اس میں وہ انوالو ہی نہیں ہے. تو اس وقت جو ڈی جی ہیں، ماضی میں بہت سارے کام ہوئے، بہت ہوتا رہا، کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. جو ڈی جیز تھے ان کی انوالومنٹ کے تھرو کام ہوئے. لیکن اس وقت کا کرنٹ ڈی جی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں یہ ادارہ ہے ایس بی سی اے، اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو لگایا ہے، اشکار داور کو. ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن. میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، اور وہ جس حساب سے کام کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے چارج لیے ہوئے ان کو میرے حساب سے مہینہ بھی نہیں ہوا، لیکن اراؤنڈ 90s بلڈنگ آج رات عید کے تیسرے دن بھی ڈیمولیشنز ہوئی ہیں کراچی میں. تو بہت اچھی بات ہے. اس وقت جو ایس بی سی اے ابھی جو کام کر رہا ہے کرنٹ، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر اسی طریقے سے کرتے رہے تو کراچی واپس اپنے نقشے پہ آ جائے. فہد، لیکن صرف بلڈنگ کو ڈیمولش کرنا تو ان کی ایک ان کی جو جے ڈی ہے اس کے اندر تو یہ صرف کام نہیں آتا نا، یہ ایک کام ہے. اس میں سے بہت سارے کام ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر کورٹ کے آرڈر کے باوجود کنٹیمپٹ ہو رہا ہے، اور وہ انلیگل گراؤنڈز کے اوپر اس جگہ کو آکوپائی کیا ہوا ہے، وہ ایس بی سی اے ٹھیک اس کے اوپر اپنا ایکشن نہیں لے پا رہی، یا پھر بلڈنگز کا گرنا، یا پھر اپروو کروانا تمام تر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ تمام تر بے ضابطگیاں یہ کیسے ایڈریس ہوں گی؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات بولوں گا، ایس بی سی اے کا کنسرن ہوتا ہے بلڈنگ بننے کے اوپر، لیکن اس کا جو انکروچمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ادارہ ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں، میں اس وقت سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایس پی سی اے کی انکروچمنٹ کے ساتھ جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی بہت بڑی کراچی میں، کیا ان کی دونوں کی کولیبریشن اس میں نہیں تھی؟ کیونکہ کوسچن جو ہے نا ایس بی سی اے کے اوپر آتا تھا کہ ایس بی سی اے جو ہے یہاں پہ کوسچنیبل رہی ہے، ان کو سارے معاملات پتہ ہیں بہت سارے ایریاز میں، تو اسی لیے کہیں نہ کہیں لنک نہیں کرتے ایس بی سی اے کے معاملات؟ دیکھیں بالکل کرتا ہے، کے ڈی اے سے ایس بی سی اے لنک اپ ہوتا ہے، ماسٹر پلان کے ڈی اے کے پاس ہے، کیونکہ اور ان کا آپس میں کوارڈینیشن رہتا ہے.
لیکن اگر آپ مطلب انکروچمنٹ کی بات کریں نا تو انکروچمنٹ ایس بی سی اے کے انڈر میں نہیں آتا. بلڈنگ ضرور آتی ہیں, جو بلڈنگ گرتی ہے اس کی ذمہ داری ایس بی سی اے پہ جاتی ہے اور جانی چاہیے. انکروچمنٹ تو کمپلیٹ ایک ڈفرنٹ یونٹ ہے نا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ انکروچمنٹ جب بہت سارے جس طرح اوور روف وغیرہ یا کوئی چیزیں لوگوں کی کوشچنیبل تھیں اور جو ان کی انکروچ ایریا انہوں نے اپنے حصے میں ڈالا ہوا تھا تو اس کے اوپر وہ بتاتے تھے کہ باقاعدہ کس کس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ آلریڈی پیسے پے کر رہے ہیں, چالان دے رہے ہیں اور پرمیشنز لی ہوئی ہیں, ان کی نالج میں ہے. تو یہ ساری تو ایک کرپشن ہوئی نا. یس, اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کو میں کلیئر کروں. ایس بی سی اے کا اس سے کوئی کنسرن نہیں, نہ کے ڈی اے کا اس سے کوئی کنسرن ہے, اس کا لوکل گورنمنٹ سے کنسرن ہے. تو یہ نہیں کس ڈومین میں آتی ہے؟ یہ ڈی ایم سی ڈومین میں آتی ہے. ڈی ایم سی ڈومین میں آتی ہے. کیا یہ ڈی ایم سی کے ڈومین میں ساری چیزیں آئیں گی؟ ایگزیکٹلی, جو فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوتی ہے, جو کراچی میں مختلف نہیں, پھر ہم وہیں آ گئے نا فہد, ہم آ گئے انکروچمنٹ ڈرائیو کے اوپر آ گئے. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ جو چالانز وغیرہ لینا وہ کس کے؟ ڈی ایم سی. وہ ڈی ایم سی کے, لیکن جو ایس پی سی ہے اس کو کیوں کوشچن کرتے ہیں پھر لوگ؟ دیکھیں وہ ایک نارمل فینومینا بن گیا نا, لوگوں کو صحیح طرح نالج بھی نہیں ہے کہ کون سا ڈومین کس کے پاس ہے. اب یہ جو فٹ پاتھ کے اوپر انکروچمنٹ ہوتی ہے یہ اسٹریٹ اوے ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے انڈر میں, اور جو یہ چالانز کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ڈی ایم سی کے ایم سی کے انڈر میں. اور یہ ایس بی سی کا اس میں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کی جو لینڈ ہے وہ کے ڈی اے کے انڈر میں ہوگی, اور اس کی جو بلڈنگ اگر بنے گی یا کوئی کنسٹرکشن ہوگی وہ ایس بی سی. اور فار انسٹنس اگر کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے کسی بھی جگہ کو ویکیٹ کرانے کا, کیا اس میں ایس بی سی اپنا پلے کر سکتی ہے رول؟ نہیں, ایس بی سی پلے نہیں کر سکتی. وہاں پہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی پلے کرے گی. جیسے جیسے ماضی میں آتا رہا ہے, یہ خود انکروچمنٹ کرواتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر, پیسے لیتے رہتے ہیں آف دا ریکارڈ, آن دا ریکارڈ. اس کے بعد اقبال صاحب کی جانب بڑھوں گی. اگر فار انسٹنس کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے پہلے کیا ایس پی سی اس وقت کوشچن ہوتی ہے کہ کس جگہ کے اوپر آپ این او سی لینے جا رہے ہیں یا پھر آپ اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اس وقت کیا ایس بی سی کے معاملات ہوں گے؟ یس, اب میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اوپر سے کوشچن, وہ کہتے ہیں کہ کوشچن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں دو قسم کی لینڈ ہے, ایک تو کے ڈی اے لینڈ ہے اور ایک کے ایم سی لینڈ ہے. صحیح, کے ایم سی لینڈ جو پی ڈیز ہیں ڈفرینٹ, جہاں جہاں کے ایم سی کی لینڈ ہے وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز اس کو لیز کر کے دیتے ہیں, اور کے ڈی اے کی جو لینڈ ہے وہ کے ڈی اے کا ادارہ ہے سیوک سینٹر میں, وہ وہاں سے لیز کر کے دیتا ہے. اس کے ڈاکومنٹس آتے ہیں ایس بی سی اے میں, وہ اس لیز کو دیکھ کر ویریفیکیشن کرا کے کہ انکروچمنٹ تو نہیں ہے, اس کے بعد اس کا نقشہ پاس کرتے. تو یہ میں آپ سے نا کافی دیر سے یہ پوائنٹ نکلوانا چاہ رہی تھی, کیونکہ میں اپنا اوپینین دے دوں گی تو پھر اس میں پھر وہ آپ لوگ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید میں بائسڈ ہو رہی ہوں. یہ پوائنٹ جو اقبال صاحب ہے پرٹیکولرلی, جو کافی دیر سے مشکل سے نکالنے کی میں نے ہمت کی, اور ایک چیلنجنگ رہا میرے لیے پوائنٹ نکالنا فہد سے. یہ پوائنٹ جو ہے, یہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے, یہ جو سیپریشن آف پاورز ہے, کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا اس میں تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہے, یا ہمارا جو آرڈیننس یا لا وہ اتنا ویگ ہو چکا ہے, وہ اس کو ہم نے اب کنٹمپریری ورک کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کیا؟ یہ کیا وجہ ہے, یا کیا آپ لوگ کی ول نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا, میں فہد کو بھی سلام پیش کروں گا اور رزاق باجوہ صاحب کو بھی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ فہد صاحب نے بڑی تفصیلی آپ کے سوالوں کا بہت جواب دیا, اور اسی قسم کے جواب میرے پاس بھی موجود ہیں. دیکھیں, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کی ڈائنامکس کیا ہیں. کراچی جو ہے, آیا کہ کراچی کی جو لینڈ ہے وہ ٹوٹلی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, آیا کہ اس میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اگر ہے تو کتنا ہے؟ اقبال صاحب یہیں سے کنٹینیو کر لیجئے گا, وقفے پر جاؤں گی, پھر ڈیٹیل آپ سے میں جانوں گی کہ یہ اوور آل پروسیڈنگز کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سے ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی اقبال صاحب کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی ہیئرنگ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نہ صرف لوکل گورنمنٹ بلکہ پروونشل گورنمنٹ دونوں جو ہیں, دونوں گورنمنٹس کراچی اور پورے سندھ کی بے ضابطگیوں کے حوالے سے. جی اقبال صاحب. دیکھیں الوینا, بات میری مختصر رہ گئی تھی. دیکھیں کراچی کی ڈائنامکس کیا ہیں. کراچی کے لینڈ جو ہے وہ کہاں پر مختص ہے, کن کن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی مختلف ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, تو اداروں کو انہوں نے پن پوائنٹ نہیں کیا. دیکھیں کراچی کے 43.3% لینڈ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں ہے. اس میں کینٹونمنٹ بورڈ ہے, اس میں کیپٹی ہے, اس میں ریلوے ہے. دیکھیں اگر ہم سرکلر ریلوے کی بات کریں تو سرکلر ریلوے کے ارد گرد اراضی پہ اگر کوئی تعمیرات ہوئی تو اس کا ذمہ دار حکومت سندھ یا ایس پی سی اے نہیں ہے,
اس کی ذمہارات میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کی ذمہ داری ریلوے کا جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے, اس پہ لاگو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فور سپوز کینٹونمنٹ ایریاز ہیں, جوہر ہے جس طرح, یا کراچی کینٹ ہے, یا بہت سارے ڈیفنس کے ایریاز ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر آپ جب کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے جاتے ہیں اس کی اپروول آپ کو کینٹونمنٹ NOC جی یس آپ کو کینٹونمنٹ سے لینی پڑتی ہے, اس میں SBCA کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طریقے سے KPT کی لینڈ ہے, اگر وہاں پر کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں تو اس کی ذمہ داری KPT کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اچھا اب ملبہ کیا کرایا جاتا ہے؟ ملبہ سارا حکومت سندھ کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. NOC کے جاری ہونے کا چکر یہ اس کو بھی بہت لوگ کوسچن کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی کوسچن کرتی ہے کہ جہاں NOC جاری نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ بھی NOC جاری کر دی جاتی ہے, اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں میں جس طرح آپ نے ایک میرے بھائی فہد سے چالان کے اوپر بڑی ڈسکشنز کی نا, تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جی اگر کہیں فٹ پاتھ پہ کوئی ٹھیلا, اگر کسی شاپ کے آگے بہت سارا بل بورڈ لگا ہے یا کوئی سائن بورڈ لگا ہے جس کی آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے, آپ یقین کریں گے سارے ڈپارٹمنٹ KMC اور DMC کے ہیں. اچھا اگر بل بورڈ گر جاتے ہیں تو لان تان کس کے اوپر کی جاتی ہے؟ حکومت سندھ کے اوپر کی جاتی ہے. جبکہ عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے, یا پھر ہم بتانا نہیں چاہتے, یا پھر ہم اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے فلاں پولیٹیکل پارٹی کو ہٹ کرنا ہے, اس کو رسوا کرنا ہے, فلاں حکومت کو ہمیں تنقید کا نشانہ بنانا ہے, کیونکہ بارشیں تو صرف کراچی میں ہوتی ہیں, پورے پاکستان میں بارشیں بھی نہیں ہوتی. بات دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کراچی کے ساتھ جو اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو کراچی پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا شہر ہے, پھر دوسری بڑی بات کہ یہ واحد شہر ہے جہاں پورا پاکستان آباد ہے, پھر تیسری بات یہ کہ یہاں پر دیکھیں مختلف پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسے اچھا لیکن قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں اقبال صاحب, ایک جو پرٹیکولر پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم برین سٹارمنگ کر سکتے تھے لاسٹ ڈیکیڈز میں, آپ نے اگر آپ لوگ یہ کرتے اس کے اوپر, جس طرح ہب ڈیم کی ہم بات کریں وہ 7 فیٹ اونچا ہو گیا, یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوئی. تو اس طرح کیا ہم کوئی چھوٹے ڈیمز نہیں تعمیر کر سکتے تھے؟ پانی کی اسٹوریج کراچی میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہم اگر فیکٹس چیک کریں دوسرے شہروں سے, صوبوں سے, تو وہاں پہ تو اتنی زیادہ بارش اتنی بڑی تعداد میں تو ہوتی بھی نہیں ہے. اوپر سے ہمارا جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے وہ بھی ایسا ہے انفارچونیٹلی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے پانی وہاں پہ. الوینا میری بات مکمل نہیں ہوئی. دیکھیں میں کراچی کی ڈائنامکس پہ پہلے بات کروں گا. دیکھیں کراچی جو جس طرح کا جتنا بڑا شہر ہے اور جو اس کی پاپولیشن, اور اس پاپولیشن کے اندر پاکستان کی تمام قومیتیں آباد ہیں جس سے سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں, ٹھیک ہے. اگر جب ہم کراچی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی ڈائریکٹیوز پہ جاتے ہیں جنہیں حکومت سندھ ٹھیک ہے جی, حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے اور بہتری کی گنجائش رہتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی رہی ہوگی. میں اپنی حکومت کو اس سے بری ذمہ نہیں قرار دیتا, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب ہم بہت اچھا پرفارم کریں, پرفارمنس بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن اگر اسپیسیفک آپ یہ اٹھا لیں جناب حکومت سندھ نے بیڑا غرق کر دیا, تو کراچی کے اندر 35-40 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی حکمرانی رہی شہر کراچی کے اندر اور آج تک ہے, میرے بھائی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج میئر کراچی کو کہہ دیا جی چلے جاؤ, دفعہ ہو جاؤ. خیر اس طرح کی لینگویج میں نہیں کہوں گا. نہیں لیکن جو انہوں نے کوسچنز کیے نا اقبال صاحب, آپ دیکھیں نا وہ کیا انہوں نے کہا کہ جب اختیارات نہیں ہیں تو آپ کیوں چھوڑ دیں. اس کے بعد جو وسیم اختر صاحب ہیں انہوں نے باہر آ کے یہ بولا, وہ کہتے ہیں کہ جو اختیارات موجود ہیں اس میں ان وسائل میں کام نہیں ہو سکتا. دیٹ مینس وسائل موجود ہیں. اب یہ دوسری ڈبیٹ ہے کہ کتنے وسائل موجود ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بل بورڈ گرا, ٹھیک ہے. بل بورڈ جو لگتا ہے وہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کی مرضی سے لگتا ہے, اور ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتا ہے وہ KMC کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ سارے ادارے کس کے انڈر آتے ہیں اقبال صاحب؟ KMC اور DMC الگ ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ کی بات میں نہیں کر رہی, میئر کراچی کنٹرول کرتا ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں ان سے کوشچن نہیں کرتے ہیں؟ یہ تمام تر جتنی بھی یہ ہم ارریگولیرٹیز دیکھتے ہیں, کیوں آپ لوگ کوشچن نہیں کرتے ہیں MQM پاکستان سے؟ میئر کراچی دیکھیں, میئر کراچی کیونکہ وہ تو اس پر بات ہی نہیں کرتے, وہ تو اس پر کوئی بات نہیں کرتے نا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہمارے انڈر آتا ہے. الوینا دیکھیں 20 دن پہلے اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے جناب چھوڑ دیں تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. 20 دن کے کیوں چھوڑیں؟ اتنی اخلاقیات کہاں سے آئیں گی؟ آپ ایک منٹ باجوہ صاحب, آپ پلیز تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ لوز نہ کیا کریں. باجوہ صاحب نے کہا کہ 26 ارب روپے لیتے ہیں, تو وفاق نہیں دیتا میئر کراچی کو 26 ارب روپے سالانہ, سندھ حکومت دیتی ہے. تو آپ لوگ کوشچن کریں نا جب آپ لوگ بجٹ دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ میئر کراچی نے اگر 4.5-5 سال گزار دیے, DMCs نے جہاں پر کراچی کے اندر ایسٹ میں ان کی ذمہ داری ہے, سینٹرل 100% ان کے پاس ہے, کرونگی 100% ان کے پاس ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ ان بارشوں میں اگر کوئی ضلع ڈوبا تو وہ آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل تھا, باقی 5 ضلعوں میں پرابلم نہیں ہے. پہلا جو اسپیل ہوا بارش میں وہ گرین لائن بس کی وجہ سے جو نالے تھے وہ پیکٹ ہوئے,
اس کی نشاندہی ہو گئی. کبھی بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سیوریج کے پانی کی وجہ سے پرابلم, بارش کے پانی کی وجہ سے پرابلم نہیں آئی تھی, فرسٹ ٹائم تھا. اور یہ جو گرین لائن بس کی جو ناقص منصوبہ بندی تھی اس کی وجہ سے ہوا, اس کی نشاندہی ہو گئی, وہ ٹھیک ہو گیا. اب بھی جو لاسٹ اسپیل تھا بارش کا, یہ بہت زیادہ تھا بارشیں. سب کہتے تھے جناب اربن فلڈ آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, لیکن الحمدللہ کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی پرابلمس کریٹ نہیں ہوئی. تو اس کا کریڈٹ بھی دیں. 2 گھنٹے کی لاہور کی بارش میں کیا ہوا, بلوچستان پورا ڈوبا پڑا ہے, اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں کراچی ان کو بہت زیادہ پسند ہے. شاید یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر لان تان جاری رکھیں, اور یہی ان کی سیاست ہے. ٹھیک ہے. اگر جنرل صاحب اگر تشریف نہ لاتے, جنرل 3 نالے صاف کیے 40 میں سے 3 نالے تو صاف کیے نا, بڑے نالے, اس کے بعد کراچی بچا ہے. اگر وہ جو 3 نالے بند تھے تو کیا کتنا کچرا 3 دن میں ایک فگر بتا دیں. میں باجوہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں لینڈ فل سائٹ پر کتنا کچرا این ڈی ایم نے پہنچا. دیکھیں جی, این ڈی ایم نے تو نالے صاف کیے ہیں نا, کتنا فگر بتا دیں 3 دن میں کتنا. لیکن دیکھیں 12 سال سے آپ ہو رہی ہیں, آپ نے 12 سال میں کون سا نالا صاف کیا, کوئی ایک نالا بتا دیں. ہم اٹھتے پانی ڈرینڈ ہوتا ہے, ملتا تھا ہمیں, المینا صاحبہ, ملتا تھا ہمیں. پیپلز پارٹی نے 12 سال اقتدار میں کون سا نالا صاف کیا. کین یو بلیو اقبال صاحب, پہلے جب بارشیں ہوتی تھیں, اگر آپ اپنے گھر کے ڈرائیور کو ہی بولتے ہیں مجھے ادھر اس جگہ پہ لے جاؤ آج, تو وہ پوچھتے تھے آپ سے پہلے کہ پانی تو, ایون آج بھی کہ پانی تو نہیں ہوگا وہاں پر. لیکن یہ ایک فارچونیٹ چیز ہے ہم نے دیکھی اس بار کہ نیکسٹ اسٹیپ پورا پانی کلین, پھر بارش ہو جائے, پھر کلین, پھر اس کے بعد. جی شہر کلیئر ہوتا رہا پوری رات. پاکستان پیپلز پارٹی میں آؤں گی ان کی جانب دوبارہ, سڑکوں پہ موجود رہے. اس عوام کہتی ہے کہ ایف ڈبلیو او کا کریڈٹ بھی آپ نے لیا. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کے وزراء واقعی 12 سال سے عوام کے درمیان موجود ہیں. ایف ڈبلیو کا انڈیا سے آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب, آپ یہ وفاق نے بھیجا ہے نا. جی ٹھیک ہے, آپ نے تو نہیں بلایا تھا, افغانستان سے آتا ہے وفاق. آپ نے تو پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کراچی والوں سے. میں نے آپ کے کراچی کے اندر 30 کروڑ. ارے ہمیں تو ابھی ہوئے, ہمیں تو 2 سال ہو گئے بھائی, ہمیں تو 2 سال ہوئے. ٹھیک ہے, آپ تو دیں نا 30 سال کا حساب. ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب, میں جانوں گی آپ سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ریمارکس. وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے سنجیدگی سے کچھ غور کیا ہوا ہے, لیکن ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو بھی پلان آپ نے سوچا ہوا ہے کراچی کے لیے, جو کہ کراچی کی پروڈکٹیوٹی کے لیے, اس میں آپ کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں گے, ٹف ٹائم تو میرا خیال ہے کہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے. ٹف ٹائم کیا اپنی کارکردگی دکھا دیں نا. یہ 30 سالہ جو دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بتا دینا انہوں نے. اب نالے پھر دوبارہ وہی باتیں اچھی نہیں لگتی. ان کی جو کارکردگی ہے, چیف جسٹس صاحب نے, پہلے تو ہم عام عوام, ٹھیلے والا, ہاکر, پرچون والا, دکان والا, ریزیڈنٹ, گھر والا, باہر والا, فٹ باتھ والا کہتا تھا, تو لوگ اس پر کم کان دھرتے تھے. یار ہو سکتا ہے یہ ذاتیات کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے مخالفت کر رہے ہوں. سب سے بڑی عدالت پاکستان کی, سب سے بڑا جسٹس, سب سے بڑا, ان کے تو ایک الفاظ قانون کے دائرے میں آتے ہیں, ان کے جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ ایپلیمنٹ ہوتے ہیں. سب سے بڑی عدالت کا عدم اعتماد ہے ان دونوں جماعتوں پر. انہوں نے کہا ہے کیا وفاق آ کے نالے صاف کرے, کیا وفاق آ کے سڑکوں سے کچرا اٹھائے, کیا وفاق انکروچمنٹ ہٹائے. یہ ایک بڑا سوالیہ ہے. اگر یہ دونوں جماعتیں, میں دونوں کا کہہ رہا ہوں, اگر یہ دونوں جماعتوں میں تھوڑی سی بھی سیاسی بصیرت ہے, کوئی خدا کا خوف ہے, تو بھائی یہ اپنے آپ کو درست کر لیں. عوام معاف نہیں کرے گی آئندہ الیکشن میں. رزاق باجوہ صاحب, ایک جو ریباٹل آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ یہ کہتے ہیں جب پیپلز پارٹی سے کوشچن ہو یا ایم کیو ایم پاکستان تو خود کو کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا, سوال کریں پیپلز پارٹی سے. لیکن جب پیپلز پارٹی سے سوال کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وفاق کا ادھر کیا رول ہے, وہ بھی اپنا رول پلے کرے. تو کیا یہ سینسیبل ریباٹل آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی آپ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے, آپ لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے, یا پھر یہ دونوں کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے نہیں کر رہے؟ جی المینا صاحبہ, میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وفاق کو ٹھیک کرنا پڑے یہ معاملہ, اور اس طرف ہم جا چکے ہیں اور کافی حد تک جا چکے ہیں. اچھا, اور بہت ہو گیا, اب بہت ہو گیا. ٹھیک ہے رزاق باجوہ صاحب, یہی سے کنٹینیو کروں گی آپ سے, اور اس کے اوپر مزید آپ سے جانوں گی کہ اٹارنی جنرل کے ان ریمارکس آنے کے اوپر اب ہم بات کریں گے اس پر کہ کیا اپوزیشن کا وہی پرانا گلہ ہوگا اس کے بعد کہ ہمیں مل بیٹھ کے ہم سے بات نہیں ہوتی, یا پھر اس پہ اگری کر لے گی اپوزیشن جماعت. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل سیناریو کے اوپر, جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر تھا. جی رزاق باجوہ صاحب, میرا خیال ہے کہ میں تو وہ بات بھی حقیقت میں بھول گیا ہوں. آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی جو سندھ گورنمنٹ ہے اور پیپلز
MQM पाकिस्तान है, ये दोनों क्वेश्चन जी दोनों है बिल्कुल, दोनों जिम्मेदार हैं कराची की तबाही की, सिंध के सूबे की तबाही। अच्छा, जिस पर अब तो सबसे बड़ी कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, इखलाकियात अब अगर हो तो दोनों को छोड़ देना चाहिए। ये जो वसीम अख्तर साहब का स्टेटमेंट है, जो वो कहते हैं इन वसाइल में काम नहीं हो सकता, इन वसाइल मीन्स के वसाइल हैं। 26 अरब रुपया सालाना वसीम अख्तर साहब को मिलता है, और आप देख लें कि 5 सालों में इन्हें कितना पैसा मिला होगा। तो ये जो बात क्लियर कट मौजूद है, रज़ाक बाजवा साहब, इन्होंने 20-20 हज़ार मुलाजिम रखे हैं। रज़ाक बाजवा साहब, ये जो स्टांस है सामने मौजूद हमारे, इसमें आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी उनको बजट देती है, उनको रिसोर्सेज चीजें प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी पर भी तो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, खुद देखें ना जी आप, अगर तो पीपल्स पार्टी क्यों क्वेश्चन नहीं कर सकती? क्यों करेगी? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, नहीं वो लोकल गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकती। उनका भी दामन साफ नहीं है ना। अगर आप ईमानदार हों और आपसे कोई सवाल करे तो आप तो उठ के खड़े। यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की विल नहीं है इसलिए क्वेश्चन नहीं करते? दोनों डकैत हैं, तो क्या एक दूसरे के क्या करेंगे? या फिर ये मामला है कि उनको अथॉरिटी नहीं है? अथॉरिटी है जी, अथॉरिटी है। मेयर को पूछ सकते हैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, क्यों नहीं पूछ सकते? अच्छा जी, चीफ मिनिस्टर पूछ सकते हैं और उन्हें शोकाज दे सकते हैं, उन्हें शटअप कॉल दे सकते हैं। उनके केसेस एंटी करप्शन में, दीगर इतने सारे इदारे बैठे हैं सिंध में, माफिया ऑपरेट कर रही है, मुकम्मल तबाही और हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये भी स्टेटमेंट है। अब देखिए इससे बाद अब हम क्या बात करें, हम तो एक छोटे से सियासी कारकुन, पहले भी इन्होंने पूरे दारों को बड़ी बड़ी बातें चीफ जस्टिस साहब ने आज की हैं कोर्ट में, कि मैं समझता हूं कि किसी में इतनी ना तो जुर्रत थी और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी इन माफियाज के खिलाफ इस किस्म के कलामात कहना। और अब हमारे लिए चलें, जो हम इतने अरसे से कहते आए, कम से कम उसको एक तकवीत मिली, चीफ जस्टिस साहब की जुबानी वो बातें आई आज यहाँ। ठीक है, कराची के तमाम नालों की सफाई आपने जिस तरह 2 बार जिक्र पहले भी किया कि NDMA, FWO, ये तमाम तर इदारे रह गए हैं सिर्फ, क्या फिर डेमोक्रेसी की क्या जो है जगह रह जाती है? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जब कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, तो वो क्यों सवाल नहीं करती? विल की वजह से आप कहते हैं, लेकिन ये रिजॉल्व कैसे होगा? क्या फेडरल को सुपरवाइज करना पड़ेगा? करना पड़ गया ना मजबूरी में। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 साल तक आराम से देखा कि भाई शायद इनकी कोई कारकर्दगी में बेहतरी आए, दोनों पार्टियों को। बिल्कुल नो, मेयर साहब के पूरे टाइम मेरे ख्याल 5-6 दिन रह गए। ठीक है, ये फहद, आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस तो हम देख रहे हैं, परफॉर्मेंस तो जीरो परफॉर्मेंस रही वसीम अख्तर साहब की, लेकिन उसके बावजूद वो रिज़ाइन नहीं किया उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर। तो क्या ये रिज़ाइन ना करना, ये इससे उनको क्या उनको क्या अचीव में आखिरी 15 दिन तक छोड़ने को तैयार नहीं है? आखिरी 15 दिन तक? देखिए, मैं अब आपको एक बात बताऊं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2018 के इलेक्शंस में, उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो ये वही PTI की गवर्नमेंट थी, जब मतलब उस वक्त तो गवर्नमेंट में नहीं थे, MQM को डाकू, दहशतगर्द, कराची का कातिल, कराची के लोगों का कातिल कहते हैं। बट लेट्स रीफ्रेज दैट, उन्होंने खुद को आप मुझे रीब्रांड भी तो कर दिया। आप मुझे एक अब अलवीना, अब मैं जरा मुझे 1 मिनट के लिए सुने, मैं जरा आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ। आज उसी MQM के बलबूते वजीर आज़म इमरान खान मौजूद है, लेकिन MQM की क्या स्टैंडिंग है आपको लगता है? वो वाली उनकी स्टैंडिंग, वही स्टैंडिंग है, सारी चीजें वही है। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जहाँ से हो के क्लियर होके आ जाते हैं? हमें पता तो लगे कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन। देखिए, वो तो रीब्रांड तो सब अपने आप को कर लेते किसी ना किसी तरीके से, रीब्रांड करना। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो जो उनकी एक दहशत थी और जो उनकी कारकर्दगी हुआ करती थी नेगेटिव एस्पेक्ट से, वो तमाम तरह एरियाज पे तो उन्होंने काम करके खुद को रीब्रांड वो तो जब डंडा चला ना 2013 के बाद से लेके, जब वफाक इन्वॉल्व हुई, सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट ने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई और डंडा चलाया इनके ऊपर, तो ये बिलों में घुस गए, खामोश हो गए। उस वक्त PTI नहीं, MQM। अच्छा, आप ही लोग करते हैं? मैं तो नहीं करता, ये पॉलिटिकल हम तो नहीं करते, कोई रिवैम्प नहीं है। आज भी वही है, आज भी वही है, वही MQM है, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कराची का बर्बादा किया है। मेरे भाई रजाक साहब बड़ी बुराई कर रहे हैं, सही है, MQM की। ये अब शुरू हो गई है बुराई, वरना बीच में अलाउ नहीं था किसी को MQM की बुराई करने के लिए। अभी ये थोड़े दिन जरा सारे लोग मिलके बुराई करें, फिर देखें MQM बोलती है कि हमें 2 वजारतें और दो, वरना हम इत्तेहाद तोड़ रहे हैं। और इत्तेहाद तोड़ने का मकसद क्या है? वजीर आजम गॉन। आप समझती हैं चीजों को? आपको लगता है अब कराची बहुत आसान है, ये तो सिर्फ वजारत के चक्कर में है। अब कराची की बात करते हैं। देखिए,
ہر کسی کا اپنا ڈومین ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ کا اپنا ڈومین ہے, لوکل گورنمنٹ کا اپنا ڈومین ہے. یا تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی ختم ہو جائے تو پھر ٹوٹلی تنقید سندھ گورنمنٹ کو کی جائے. حل یہ ہے کہ کراچی والا ہمیشہ سے پستا آیا ہے. پہلے صوبائی گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ تھی. ایم کیو ایم کے بعد لوکل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس. مولانا صاحب کے بھائی کو جو اقتدار میں میں ادھر آتا ہوں نا, میں ادھر آتا ہوں. اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اب کراچی والا اور پس گیا, کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایس پی ٹی آئی کے آ گئے کراچی میں. کہاں ہے وہ علی زیدی جو کروڑوں روپے انہوں نے جمع کیے تھے اور نالوں سے کچرا اٹھا کے نالوں کی باؤنڈریوں پہ اور رہائشی علاقوں میں پھینکا تھا. کروڑوں روپے کے الیکٹرک نے دیا, بینک نے دیے, بہت سارے اداروں نے دیے کروڑوں روپے. اس کا کوئی حساب ہے؟ صحیح ہے, آپ بیوقوف نہیں بنائے کراچی والوں کو. آپ کا ایم این اے ایم پی ایس بیٹھ کے بولتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. کون سے اختیارات نہیں ہیں یار؟ ایم پی اے کے پاس آپ ریزائن کریں. آپ وسیم اختر گورنمنٹ کے پاس سیم ٹو سیم وسیم اختر والی بات کریں. یہ بولے گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے. وفاقی گورنمنٹ, گورنر سندھ آپ کا, صدر پاکستان آپ کا. دیکھیں یار, میں رزاق صاحب میں ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی, بالکل بس میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اگر آپ سے کام نہیں ہوتا چھوڑ کے جائیں. کیوں ہمارے سے کام نہیں ہوتا؟ یہی بولتے رہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. میں بولوں گا پیپلز پارٹی کو بھی, میں بول رہا ہوں ایم کیو ایم کو, آپ کے اتحادی ہیں. فہد مجھے آگے بڑھنا ہے, بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر اسی طرح ہر بات میں ہم انٹروین کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, ان کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, بالکل صحیح بات ہے. پیپلز پارٹی آج بھی یہ بات بولتی ہے, میں بھی بول رہا ہوں کہ ان کی ہے نااہلی آپ اس میں بھی. لیکن اسٹریٹ اوے کراچی کی بربادی کا اگر آپ کریڈٹ دینا کسی کو تو وہ ایم کیو ایم کو جاتا ہے. برباد کر دیا کراچی والوں کو اور کراچی شہر کو. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ سچویشن میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ریمارکس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لیے کچھ سوچا ہوا ہے فیڈرل نے, پلان کو ابھی کمپلیٹلی الیبوریٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ کو اس بارے میں علم ہے؟ پتہ نہیں, وفاق میں اگر سوچا ہوا تو باجوہ صاحب یا پی ٹی اے کا کبھی کوئی دوست آ کے وفاق کا پلان بتا دے جو ان کے پاس نہیں ہوگا. نہیں, یعنی اپوزیشن کو نہیں معلوم اس بارے میں. دیکھیں وفاق کا پلان میں کیسے بتا سکتا ہوں, وہ تو پی ٹی اے نہیں. دیکھیں نہیں, یو ناٹ گیٹنگ مائی پوائنٹ. جب بھی کوئی پلان ہے, کسی بھی طرح کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو اس بارے میں علم ہوتا ہے. آپ لوگ کو علم ہے یا نہیں؟ نہیں, ہمارا علم نہیں ہے کہ وفاق کراچی کو کسی کو لوپ میں نہیں لیتے. دیکھیں آج تک, ایک منٹ باجوہ صاحب پلیز, میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں یہاں پر ڈسکس کی گئی. یہ کراچی کے نالے جو ہے وہ پی ٹی اے کے لوگ صاف کر رہے ہیں. آپ کو لاسٹ ایئر بارشوں میں علی زیدی آئے تھے نالوں کی صفائی کرنے کے لیے, انہوں نے 1.5 لاکھ ٹن لینڈ فٹ سائٹ پر پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا, جبکہ آن پیپر میں نے آپ ہی کے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ انہوں نے صرف 18,000 ٹن لینڈ فٹ سائٹ پر گاربیج پہنچایا ہے. اور ابھی این ڈی اے میں نے جو کیا ہے کام, ٹھیک ہے, پاکستان کا ادارہ ہے, کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ ہو, ہندوستان کا نہیں ہے. اگر دو بارشوں کے اسپیل کے بعد وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا کہ جی مجھے کراچی کے نالے صفائی کروانا ہے, انہوں نے این ڈی اے کو ذمہ داری دی. آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ ایک منٹ, میری بات کمپلیٹ ہو پلیز. کوئکلی وقت کا میں جلدی سے. چیئرمین نے کہا کہ جناب میں جب یہاں پر آیا تو کراچی میں بارش کا پانی نکاسی ہو چکی تھی اور 3 نالوں کی ذمہ داری انہوں نے لی اور 11,000 ٹن گاربیج جو لینڈ فل سائٹ پر انہوں نے پہنچایا. باقی 37 جو نالے تھے وہ حکومت سندھ نے پورے کیے. اور جس طرح میرے بھائی کہتے ہیں نا دونوں ڈاکو, تو پھر ڈاکو کو نکالے نا اپنی سپورٹ. انشاءاللہ آ گیا ٹائم. کون سا ٹائم آ گیا؟ ابھی لوکل باڈی کے الیکشن ہے, آپ نے وسیم اکرم کو لانتان کرنا شروع کر دیا, آپ نے ایم کیو ایم کو لانتان کرنا شروع کر دیا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والا لوکل باڈی کے الیکشن میں جب تک ایم کیو ایم کو گالیاں نہیں دو گے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں, ہم کسی کو گالیاں نہیں دے رہے, بالکل نہیں گالیاں دے رہے. 2018 کے الیکشن میں آپ سے سب سے زیادہ اگر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقبال صاحب پیپلز پارٹی سے جوائن کرنے کے لیے. ہمیں بہت بہت شکریہ فہد شفیق صاحب, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.